بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زندگی کی راہ چینل میں خوش آمدید۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ 5 تاریخ شعبان المعظم۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و شخصیت۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ظاہری حسن و جمال کے ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ظاہری حسن و جمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بے شمار باطنی خوبیوں سے بھی نوازا تھا۔ ایک بہترین عادل و منصف حکمران کے سارے اوصاف و کمالات آپ کی ذات میں موجود تھے۔ ان کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، تم لوگ کیسر و کسریٰ کی عقل مندی و سیاست کی تعریف کرتے ہو، حالانکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بھی بڑھ کر تمہارے درمیان موجود ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم الاسلام کی ان چند گنی ہوئی ہستیوں میں سے ایک ہے جن کے احسان کا یہ امت کبھی بدلہ نہیں دے سکتی۔ آپ کو کاتب وحی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ کاتب وحی یعنی وحی لکھنے والے۔ جب ہمارے نبی پر جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے تو یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے تو ہمارے نبی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لکھوایا کرتے تھے۔ آپ اسلامی دنیا کی وہ مظلوم شخصیت ہے جن کی ذاتی خوبی و کمالات کو چھپانے کی کوشش کی گئی ہے۔ آپ پر ایسے بے بنیادی الزامات لگائے گئے جن کی وجہ سے آپ کا وہ حسین ذاتی کردار نظروں سے غائب ہو گیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت سے حاصل کیا تھا۔ آپ کی امانت و دیانت، احسان، ذمہ داری، کتابت وحی اور دوسری شفاعت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ معاویہ کو ہدایت کرنے والا اور ہدایت والا اور ان کے ذریعے ہدایت عطا فرما۔ نمبر 2 اللہ کی قدرت۔ کنویں کا پانی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پانی کا جو انتظام کیا ہے اس میں سے ایک شکل کنویں کی ہے۔ بہت پرانے زمانے سے پانی کنویں سے حاصل کیا جاتا ہے۔ کنویں میں اللہ تعالیٰ یہ انتظام کرتے ہیں کہ سردی کے دنوں میں گرم پانی نکلتا ہے اور جتنی سخت سردی ہوتی ہے اتنا ہی گرم پانی نکلتا ہے، اور گرمی کے دنوں میں ٹھنڈا پانی نکلتا ہے اور جتنی زیادہ گرمی ہوتی ہے اتنا ہی ٹھنڈا پانی نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر قربان جاؤ کہ اس نے ہمارے لیے کیسے کیسے انتظام کر رکھے ہیں۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں۔ اسلام میں نماز کی اہمیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین بغیر نماز کے نہیں ہے۔ نماز دین کے لیے ایسی ہے جیسا آدمی کے بدن کے لیے سر ہوتا ہے۔ اس لیے بھائیوں، جو نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ نماز پڑھنے کو ضروری سمجھے اور بہت ہی ضروری سمجھے، کیونکہ قبر میں سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ نماز کا ہی ہوگا۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں۔ نیند سے اٹھ کر مسواک کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات یا دن میں جب بھی نیند سے اٹھتے تو وضو کرنے سے پہلے مسواک کرتے۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت۔ ذکر کرنے کا بدلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت میں ایک کھجور کا پیڑ لگ جاتا ہے۔ نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں۔ بڑے گناہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہ کبیرہ یہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی کو جان بوجھ کر قتل کرنا اور جھوٹی قسم کھانا۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں۔ دنیا کی اہمیت۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اجمعین کے ساتھ بکری کے مرے ہوئے بچے کے پاس سے گزرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اجمعین سے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے، اس کو مالک نے بے قیمتی ہونے کی وجہ سے پھینک دیا ہے؟ صحابہ اجمعین نے جواب میں عرض کیا، اس کے بے قیمتی ہونے کی وجہ سے پھینک دیا ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ بے قیمتی ہے جتنا کہ یہ بکری کا بچہ اس کے مالک کے نزدیک بے قیمتی ہے۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں۔ اچھے برے اعمال کا بدلہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قیامت کے دن جو شخص نیکی لے کر حاضر ہوگا اس کا اچھا بدلہ دیا جائے گا اور وہ اس دن ہر قسم کی گھبراہٹ سے امن میں رہے گے، اور جو شخص کفر و شرک کی برائی لے کر آئے گا
تو ایسے لوگ اوندھے منہ جہنم کی آگ میں ڈال دیے جائیں گے۔ تم کو انہی اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ نمبر 9، طب نبی سے علاج، دل کے درد کا علاج۔ حضرت سعید بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بیمار ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھنے کے لیے تشریف لائے اور اپنا مبارک ہاتھ میرے سینے پر رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی ٹھنڈک میرے سینے میں پھیل گئی۔ پھر فرمایا، اسے دل کا دورہ پڑا ہے، اس کو حارث بن قلدہ کے پاس لے جاؤ، کیونکہ وہ ایک ماہر حکیم ہے اور اس حکیم کو چاہیے کہ وہ مدینے کی 7 اجوا کھجوریں گٹھلیوں کے ساتھ کوٹ کر اسے کھلائے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تمہیں اسلام کی حالت پر موت آئے۔ فائدہ: اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ جن چیزوں کے کرنے سے منع کیا گیا ہے انہیں صرف اللہ کے خوف اور عذاب کے ڈر سے چھوڑ دے اور گناہوں سے بچتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔